آج سلیمان شہباز صاحب کو ریلیف ملا تو چلیں کوئی تو ہے اس ملک میں 22 کروڑ سے زائد عوام میں سے جن کو ریلیف مل رہا ہے پی ڈی ایم کی اس حکومت کے دوران. آپ کیا کہیں گے سر؟ بھائی جان غلط ہو رہا ہے بھائی جان؟ وہ جان ایلیا صاحب کا شعر ہے کہ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے. آج عرش شریف بہت یاد آ رہا ہے. یہ میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں کہ عرش شریف جب یہ ٹی ٹی سکینڈل عرش شریف نے بریک کیا تھا اور اتنی ڈھیر ساری یہ عثمان، عدیل راجہ، عرش شریف، یہ سارے جو تھے یہ سارے بیٹھ کے اتنی ڈھیر ساری فائلیں ہوتی تھیں، ان فائلوں کے نوٹس بنانا، ان کے پھر عام زبان میں لانا، پھر اس کو ایک ایک بندے کی چیز سمجھانا، پھر آگے بات پہنچانا. تو عرش شریف جہاں بھی ہے بہت اچھی جگہ پہ ہے، میرا بلیو ہے. اور میں آج اسے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے دوست اور بھائی، تو خوش نصیب ہے کہ ایک تو شہادت نصیب ہوئی اور دوسرا یہ دن نہیں دیکھنا پڑ رہا جو ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے. کہ اب وہ دن کیا تھا کہ کل کی ایف آئی اے کہہ رہی تھی کہ یہ 4000 صفحات کا حتمی 4000 صفحات اس کا حتمی چالان ایف آئی اے نے جمع کروایا تھا. 16 ارب 30 کروڑ کی ہاؤس آف شہباز شریف کی منی لانڈرنگ، 55,000 ٹرانزیکشنز، 57 اکاؤنٹس اور جن میں 28 بے نامی اکاؤنٹس ان 14 لوگوں کے جو شریف گروپ کے ملازمین تھے، اور 100 گواہ. اچھا، مرکزی ملزم شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز. آج کی ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا، یہ ہاؤس آف شہباز شریف بے گناہ ہیں. کل کی ایف آئی اے کہہ رہی تھی کہ مرکزی ملزم ہے اس، اور کل کی ایف آئی اے نے اس کو میگا منی لانڈرنگ کرپشن سکینڈل کا نام دیا تھا. اس کے مرکزی ملزم جیسے بتایا شہباز شریف. ویسے بھٹی صاحب، حمزہ اس سے شہباز، پہلے کہ میں عباسی صاحب کی طرف جاؤں، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جن کیسز میں اور خاص طور پر کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے؟ نہیں ایک سیکنڈ، میں ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں، اچھا آپ اس پہ بات کر لیجئے گا. جی. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر آپ کے سامنے ثبوت لائے جائیں، 4000 صفحات کی رپورٹ بنائی جائے اور یہ سوچا جائے کہ اس کے اوپر جلد از جلد نمٹا کے کیس کاروائی کر لی جائے گی، تو وہیں سے آپ کو یہ ساری چیز ٹینٹڈ نہیں لگتی کہ اتنی ساری چیزیں پیش کر دی جاتی ہیں اور سر و پیر نہیں ہوتا، ہوائی باتیں اس پہ کی جاتی ہیں کہ اس کے اوپر کام بھی نہیں ہو پاتا؟ رپورٹ ہونی چاہیے، مفصل ہونی چاہیے کہ جس کے اوپر فوری کاروائی ہو سکے. اس پر تو عدلیہ نے بھی کنسرن شو کیے ہیں کافی دفعہ ایسی رپورٹس پہ. دیکھیے بھائی جان، 3 کیسز جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اگر امریکہ اور برطانیہ کے جج ہوں، یورپ کی عدالتیں ہوں، تو ان 3 کیسوں یہ پکے کیس ہیں. ایک تھا 40 ارب کا جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کیس، اور ایک تھا یہ ٹی ٹی ہاؤس آف شہباز شریف کیس، اور تیسرا تھا پیناما لیکس کا کیس. تینوں کا جو حشر ہوا ہے اس کا آپ دیکھ لیجئے گا کہ مجرموں نے اپنے وکیلوں کے ساتھ مل کر نیب کے قانون کو سامنے رکھا، فل سٹاپ کامے بدلے. اور ابھی آپ بتا رہے تھے تو یعنی 500 سے 700 کے قریب کیس ایسے ہیں جن لوگوں کو ایک شک سے صرف ریلیف ملا ہے، اور وہ ہے 50 کروڑ سے نیچے کی کرپشن نیب نہیں دیکھ پائے گا. جی اب آپ بتائیے مجھے اس میں یعنی کس طرح انہوں نے کیا، ایک کیس کو سامنے رکھے. بات یہ ہے کہ یہ تھے، ہمارا ملک ہے 2 طرح کے ایک ہے 5% ہیو اور ہیو ناٹ کا. 5% وہ تھے جن کے خلاف پہلی مرتبہ کچھ پوچھا گیا تھا کہ بھائی جان یہ آپ نے ایون فیلڈ کہاں سے خریدا، یہ آپ نے سرے محل کہاں سے خریدا، یہ نیکلس کہاں سے آیا، یہ جائیدادیں کہاں سے آئیں. اب اس میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں اور ان کا جواب کیا تھا، صرف ایون فیلڈ کی بات کرتا ہوں. ان کا جواب تھا کہ مسلم لیگ کہہ رہی تھی کہ یہ 90s میں ہم نے خریدا. حسن کہہ رہا تھا کہ نہ بھائی خریدا کہاں ہے، میں تو کرایہ دار ہوں، کرایہ پتہ نہیں کون دیتا ہے، مجھے تو کوئی پتہ نہیں. حسین کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ ہم نے خریدا، اور یہ میں نے جو جدہ میں سعودی عرب میں فیکٹری تھی وہ بیچ کے تو یہ خریدا. اچھا، نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ جناب اسپیکر یہ ہیں وہ ذرائع جن سے ہم نے خریدا، اور اس کے بعد کہہ دیا سیاسی بیان ہے. مریم نواز کہہ رہی تھی کہ بیرون چھوڑے، اندرون ملک کوئی جائیداد نہیں. سلمان شہباز یہی کہہ رہے تھے، آخری بات سلمان شہباز یہی کہہ رہے تھے کہ کون سے مے فیئر کی بات کر رہے ہیں ہی کوئی نہیں. ایک کی بات کر رہا ہوں، صرف ایک پہ ایک خاندان کے یہ بیانات ہیں، اس کے بعد کیا ثبوت چاہیے. I got your point sir. اب ذرا میں عباسی صاحب سے پوچھ لوں اس پہ. صداقت علی عباسی صاحب، سر یہ فرمائیں کہ ابھی آپ یہاں پر رہ کے، یہ ظاہر ہے یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ نیب ترامیم کی وجہ سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ہو رہا ہے،
تو آپ لوگ یہ سوچتے تو ہوں گے کہ یار اسمبلی سے باہر نہ نکلتے تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، ہوتے تو ریزسٹ کرتے ایسے چینجز کو. اشفاق، یہ آپ کا اندازہ ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی بات کہ یہ قومی المیہ ہے کہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اور عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے حمزہ شہباز، سلیمان شہباز اور شہباز شریف صاحب کو مبینہ طور پر باہر سے لوگ ٹی جس کو ٹیلی گرافک ٹرانسفر کہتے ہیں باہر سے بھیجتے ہیں، جو ہمارے قانون کے مطابق باہر سے آمدنی آ رہی ہے، اور ان میں لوگ وہ ہیں جو کبھی باہر نہیں گئے اور وہ سارے جعلی، فیک یا فکٹیشس ہیں، اور وہ پیسہ یہاں پہ آتا ہے. اور اس کی سامنے مثال یہ ہے کہ یہاں سے کرپشن اور کک بیکس ہیں جو ہنڈی اور حوالے کے ذریعے باہر بھیج کے جعلی لوگوں کے ناموں سے پیسہ واپس لے کے 1992 میں نواز شریف صاحب نے اکنامک ریفارم ایکٹ دیا تھا کہ جو بھی باہر سے پیسہ آئے گا اس کا سورس سلیکٹ نہیں کریں گے. تو یہ چوری کا پیسہ تھا. بینکنگ ٹرانزیکشن تھی جو بھٹی صاحب نے بتایا کہ 55,000 ٹرانزیکشن تھی. وہ یہ سمجھ لیں کہ بالکل آنکھیں کھول کے مکھی کھانے والی بات ہے. اگر کوئی بھی سیاسی آدمی، کوئی بھی باشعور آدمی، کوئی بھی جو قانون کو سمجھنے والا آدمی اس کیس میں سے حمزہ شہباز کو یا سلمان شہباز کو یا شہباز شریف کو بری کراتا ہے یا کہتا ہے کوئی ثبوت نہیں ہے، تو یہ سمجھیں یہ اس ملک کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ ہے کہ اس ملک میں جو آدمی باپوزیشن ہے، جو آدمی طاقتور ہے، وہ جو مرضی کرے اس کے خلاف قانون حرکت میں نہیں آتا، اور جو عام آدمی ہے 2 لاکھ 1 لاکھ والا وہ جیل جاتا ہے. تو یہ اب آپ کی سوال کی طرف آتا ہوں. ہم بھائی اسمبلی میں ہوتے یا نہ ہوتے، جس لیول کی یا جس جگہ سے، جس بڑے ملک سے یہ ساری ڈیل ہو کے آئی تھی، اس میں یہ ڈیل کا حصہ تھا. شاید اسی وجہ سے ملک کی معیشت آج کسی کے قابو میں نہیں آ رہی. کوئی آدمی ملک میں، کاروباری آدمی، ان لوگوں پہ اعتبار اس لیے نہیں کر رہا. ڈیل والے معاملے سے تو خود وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. ڈیل ہوتی تو پھر تو وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کو ہٹا دو تو راوی چین ہی چین لکھے گا. تو یہاں پر تو سب کچھ برباد ہی ہو گیا ہے. اگلا پلان ہے وہ اللہ نہ کرے پاکستان کو اتنا دیوالیہ کرنا ہے کہ پاکستان کو بہت جگہ پہ اپنے جو سلامتی ہے، قومی سلامتی ہے، اللہ نہ کرے اس پہ کمپرومائز کرنا پڑ جائے. گیم اس حد تک ہے. اللہ کرے کہ اس سے پہلے پاکستان کے اداروں کو ہوش آ جائے اور پاکستان کو اس وقت جو ڈاکو راج ہے اس سے نکال کے چاہے یہی دوبارہ آ جائے. لیکن ادارے تو بالکل، ادارے سیاستدانوں کو ہوش آنا چاہیے سر. ادارے تو کہہ چکے ہیں اس پہ کہ ہم نے اپنے آپ کو ڈسٹنس رکھنا ہے. آج دامرا صاحب سے مجھے تھوڑا بات کرنے تھے، پھر آپ کی طرف آتا ہوں. الیکشن کمیشن بھی ہے، اداروں میں دیگر ادارے بھی ہیں، لیکن جن اداروں کی وجہ سے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں ادھر بھی تو سوال جانے دینا کہ یہ کیسے ڈیل ہوئی. ریفارمز کروانا بھی تو سر آپ لوگوں کا مل کے ہی کام تھا نا. ریفارم تھا نا، آپ مجھے انہوں نے آئے اور آنن فانن نیب ختم کر دیا، ایف آئی اے ان کے نیچے آ گیا. حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی چلیں